تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسے اب کمی کا تصور بھی کیسے جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اور چاہتا ہے اگر نیک نامی آل اطہار کی کرے غلامی جن کے صدقے سے زاہد نیازی جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے ناصر الطاف سہروردی کی آواز میں خوبصورت کلام ماشاءاللہ ناصر بھائی سما باندھ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین جہاں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بول ٹی وی کی تمام ٹرانسمیشن کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسے کہ ناصر الطاف صاحب ہمارے ساتھ 30 دن موجود ہیں آپ کا شکریہ اور مفتی رانا ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا شکریہ عمران حیدر کا شکریہ خضر عباس کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان برانڈز کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ سرف ایکسل کا بہت بہت شکریہ سرف ایکسل کے تعاون کا، کرشی جامع شیریں کے تعاون کا بہت شکریہ، ٹینک کے تعاون کا بہت شکریہ، کولگیٹ میکس فریش کے تعاون کا بہت شکریہ، پیپسی کے تعاون کا بہت شکریہ، ملک پیک کریم کے تعاون کا بہت شکریہ، لائف بوائے کے تعاون کا بہت شکریہ، سبروسو کے تعاون کا بہت شکریہ اور افطار کے دسترخوان پر جو میل باکس آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، یہ ثواب ادارے حاصل کیا ہے KFC نے، تو KFC کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ ثواب حاصل کیا ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں ہم افطار کے دسترخوان پر خالد سویٹس اینڈ بیکرز والوں کا کہ جنہوں نے اتنا زبردست افطاری کا انتظام کیا اور پانی کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ آب دبئی ڈرنکنگ واٹر نے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور آسٹرچ کا بہت شکریہ اور FAW بائی ہیمانی فرحان علی وارث فریگننسز کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری ویب سائٹ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے www.fawfragrances.com آن لائن آپ اس پہ آرڈر کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ان ننھے بچوں کا کہ جنہوں نے روزہ افطار کیا اور میں نے جو کہا تھا کہ ایک اور روزہ دار کے حوالے سے میں بتاؤں گا تو آج ماشاءاللہ میری جو 3 بیٹیاں ہیں سیدہ بالی سکینہ، سیدہ علی سکینہ اور سیدہ زاری سکینہ، تو سب سے بڑی بیٹی بالی سکینہ نے ماشاءاللہ آج پہلا روزہ رکھا ہے اور چونکہ وہ ظاہر ہے بڑی ہو رہی ہیں تو اسکرین پر اب وہ نہیں آتی، لہٰذا وہ اب آج ان کی خواہش تھی کہ میں بابا کے ساتھ ہی روزہ کھولوں تو آج وہ پہلا روزہ یہیں کھولیں گی ہمارے ساتھ، اسکرین پر نہیں آئیں گی لیکن آپ نے دعا کرنی ہے کیونکہ روزہ بیچ میں ان کے اسکولز تھے تو ان کی ماما نے کہا تھا کہ ان کی دادی نے بھی یہ کہا کہ اس کو روزہ جو ہے نا وہ رکھوانا ہے اسکول کی جس دن چھٹی ہو، تو آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، والی سکینہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو یہ ہمت دے کہ آگے بھی وہ روزہ رکھ سکیں۔ جی مولانا صاحب اب ہم چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ دیکھیے جادو بہرحال ایک ایکسس ہے، جادو اپنا وجود رکھتا ہے اور بہت سارے لوگ کسی نہ کسی پر جادو ٹونا کرا سکتے ہیں لیکن ظاہر اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ جادو ٹونا تو شیطان کے علم سے ہوتا ہے لیکن خدا کا علم بہت بڑا ہے اور جو قرآن کا علم ہے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے جادو کے اثرات کم ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میں نام بتا دوں کہ یہ فیصل ہیں ملتان سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش نصیبی، ہماری سعادت کے آج کے اس مسرت پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع ملا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جادو ٹونے کی کاٹ کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ میں آج بیان کرنے لگا ہوں کہ جو ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی توجہ کو میری جانب مبذول کریں اور یہ ڈھونگی بابا جو جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جان چھڑائیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے جادو ٹونے کے کاٹ کے حوالے سے ایک ایسا عمل بیان فرمایا ہے کہ جس کو نکال کر مختلف آیات کا مجموعہ بنا کر ترتیب دیا گیا، اس پہ عمل کریں تو جادو ٹونا جڑ سے ختم ہو جائے. میں نے عرض کیا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار، کسی کے کاروبار پر بندش کی گئی ہے، کسی کا کاروبار ختم کیا گیا ہے، یا صحت خراب کر دی گئی ہے، صحت ختم کر دی گئی ہے، ان کے لیے ایک بہت چھوٹا سا اور انتہائی مجرب عمل بیان کرنے لگا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ، توجہ کے ساتھ، دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت ہی آسان عمل ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ آیت ہے کہ اس میں اعظم ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا اس میں اعظم، اور اس میں اعظم کے ذریعے سے ہم یہ عمل کریں گے، جادو توڑنا جڑ سے ختم ہوگا، پلس یہ کہ جس شخص نے جادو کیا ہوگا اس کو بھی نقصان پہنچے گا. یہ اس وظیفے کا بہترین فائدہ ہے. جادو کرنے والے شخص کو بھی نقصان ہوگا اور وہ جادو سے توبہ طائب کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر بیان کرتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد دن میں ایک مرتبہ جو متاثر شخص ہے وہ اس کو ورد کرے، یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ کرنے والے شخص کو کسی عامل، کسی ڈھونگی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، ایک سوال آیا ہے آسٹریلیا سے، ان کا نام ہے عبدالستار. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گردے کا پیشنٹ ہوں، کبھی گردے میں اور پتے میں پتھری اکثر ہو جاتی ہے، تو میں علاج تو ظاہر ڈاکٹر سے کرا رہا ہوں، لیکن کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے کہ جو روحانی طور پر بھی میرا اس کا علاج ہو سکے. جی بالکل، یہ اس پتے، گردے کے اندر جو پتھری ہوتی ہے، پتے میں پتھری ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے قرآنی وظیفہ میں بیان کرنے لگا ہوں. اور وہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو عمل کرنے سے بے شمار لوگوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے شفا ملی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 74. آیت مبارکہ ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو اگر 41 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو متاثرہ شخص کو پلایا جائے، آہستہ آہستہ کر کے بغیر آپریشن کے اس شخص کی پتے کی جو پتھری ہے، گردے کی جو پتھری، وہ آہستہ آہستہ کر کے زائل ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اسی کے ساتھ یہ نام ہے عاطف اور یہ ہیں نوشہر و فیروز سے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں اس میں مشکلات آ جاتی ہیں، تو کوئی بھی کام وہ کرنا چاہیں اس میں آسانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا وظیفہ اس کے لیے بتائیں گے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی ایسا مشکل کام ہے وہ ہم کرنے لگ رہے ہیں، وہ کوئی بھی کرے گا تو ظاہر سی بات مشکل کام تو مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آسان کام بھی کوئی شخص کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے. تو اس طرح کے کاموں کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے بعد چاہے وہ فجر ہو یا عشاء ہو. لیکن مطلب یہ تو ضروری نہیں کہ اگر فجر کے بعد ہی کیا ہے تو ہمیشہ فجر کے بعد ہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. پہلے دن کوئی مطلب قید نہیں ہے، پہلے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن جو نماز آپ نے منتخب کی ہے آئندہ 6 دن تک وہی نماز رہے گی. اچھا، صحیح ہے. فجر کے وقت شروع کیا ہے تو آئندہ فجر تک یہی کرے گا 7 دن تک. تو وہ وظیفہ کیا ہے سماعت فرمائیے اور اس پر عمل کریں اور اپنے کاموں کو آسان کریں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 دن تک اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام مشکل کام، جو مشکل ترین کام ہے، اس کے اندر خود بخود آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. کیا بات ہے، واہ واہ. ناظرین، ظاہر ہے اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے.
تو ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ دوا کے ساتھ دعا بھی اثر کرتی ہے. ظاہر ہے دوا ہو اور دعا نہ ہو تو بھی ناممکن ہے, اور دعا کے ساتھ دوا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا ہے. مفتی راجہ ساجد محمود صاحب ہمارے درمیان ہوتے ہیں, اور ایسے ہی بے شمار سوالات جو آپ ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں یا ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں. ظاہر ہے یہ ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے جس پر ہم کال نہیں لے سکتے, اس لیے آپ کے سوالات کال پر لکھ لیے جاتے ہیں آپ سے پوچھ کر, اور وہی سوال ہم آپ کے درمیان پیش کر دیتے ہیں. اچھا, ایک سوال ہے جو مریم نے بھیجا ہے, یہ کراچی سے. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہی والے معاملات تھے کہ جو رشتوں کے خواتین کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں نا, کہ وہ کہتی ہیں کہ کہیں یعنی نصیب ان کا اچھا ہو جائے, رشتے آ جائیں, عمر کیونکہ بیتی جا رہی ہے, تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجیے. جی بالکل, رشتے کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے ایک وظیفہ بیان کیا تھا, لیکن کچھ لوگوں کے کمنٹس اور کچھ لوگوں کے یہ تاثرات آئے کہ یہ وظیفہ بہت لمبا ہے, تو ہمارے لیے کرنے میں مشکلات. جو سورہ یاسین شریف کا ورد میں نے بیان کیا تھا, تو اس کا متبادل وظیفہ آج میں لے کر آیا ہوں. اس کی تاثیر بھی ویسی ہی ہے, لیکن یہ وظیفہ تھوڑا آسان ہے پہلے وظیفے کے مقابلے میں. اور وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی شادی کے حوالے سے پریشان ہے, شادی نہیں ہو رہی, رشتے آتے ہیں رشتے ختم ہو جاتے ہیں, یا بات آگے نہیں بڑھ پاتی ہے اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے, ان کے لیے کسی بھی نماز کے بعد روزانہ 11 دن تک وہ یہ 3 کلمات ہیں, ان کا ورد کریں 1100 مرتبہ. یا لطیف یا احد یا حفیظ, یا لطیف یا احد یا حفیظ, 11 دن تک 1100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد یہ اپنا ورد بنا لیں, عادت بنا لیں ورد کرنے کا. اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ ان 11 دنوں کے اندر جو الجھے ہوئے معاملات ہوں گے وہ سلجھتے چلے جائیں گے, جو رکاوٹیں ہوں گی وہ ایک ایک کر کے رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی, اور انشاءاللہ غیب سے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کا پروانہ انہیں میسر ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ امید ہے کہ آپ ان وظائف پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی. ناظرین, اب ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاتے ہیں. ابھی اذان مغرب ہوگی جو کہ ناصر الطاف صاحب جس کی سعادت حاصل کریں گے, اس کے فوراً بعد اذان مغرب کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر ہم کلام رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے, کیونکہ وقت دعا ہے. کہیں نہیں جائیے گا, بس تھوڑی دیر اور ہمارے ساتھ رہیں, پھر انشاءاللہ کل 2 بجے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے رمضان میں بول.